اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور پیاسے کنویں کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہی کوشش و آرزو ہوتی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کی سعادت ایمان افریح حاصل کریں۔ جب بھی رب قادر قدیر کی منشا و مرضی ہوتی تھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ تشریف لے جاتے تھے۔ اکثر و بیشتر آپ رحمۃ اللہ علیہ مریدین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ جاتے تھے اور آپ کی سرکردگی اور سربراہی میں سفر حج طے کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ مریدین کی جماعت حج بیت اللہ پر لے جا رہی تھی کہ گرمی کا موسم تھا۔ دھوپ کی تمازت اور بے آب و گیا راستے کی حدت نے سبھی کو بے حال کر دیا تھا۔ قافلے کے تمام مسافر پیاس کے ہاتھوں نڈھال ہوئے جا رہے تھے، کیونکہ جو پانی وہ ساتھ لے کر چلے تھے وہ ختم ہو چکا تھا، جبکہ راستے میں دور دور تک کوئی کنواں، دریا یا چشمہ نظر نہیں آتا تھا کہ جہاں سے پانی حاصل کیا جا سکے۔ جہاں انسان لاغر و کمزور ہوئے جا رہے تھے، وہیں سواری کے جانوروں کی طاقت و سقت بھی جواب دے جا رہی تھی۔ پھر چلتے چلتے یکا یک تمام قافلے والوں نے دیکھا کہ سامنے ایک کنواں تھا۔ قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ اس میں پانی تو تھا مگر وہ بہت نیچے تھا۔ کسی کے پاس رسی تھی اور نہ ہی کوئی ڈول کہ جس کی مدد سے کنویں سے پانی نکالا جا سکتا۔ پانی نظر آیا تو اکثر مریدین کی اشتہا بڑی، لیکن قسمت کی خرابی دیکھیے کہ ٹوٹی کہاں کمان۔ تو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا کہ مصداق پانی ہونے کے باوجود بھی پانی پی کوئی نہیں سکتا تھا۔ سبھی مریدین نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں تاکہ لوگوں اور جانوروں کی جان میں جان آئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی جانب نگاہ کی اور لوگوں کو ہدایت کی کہ تم لوگ انتظار کرو جبکہ میں 2 رکعت نفل کی ادائیگی کے بعد رب السماوات والارض کی بارگاہ کرم میں دعا و التجا کرتا ہوں۔ رب کریم و رحیم نے چاہا تو ضرور پانی ملے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ قافلے والوں نے دیکھا کہ کنویں کی نچلی سطح کا پانی خود بخود اوپر آنے لگا۔ سبھی مریدین دوڑتے ہوئے کنویں کے قریب پہنچے۔ پانی اوپر ہوتا ہوتا بلاخر کنویں کی منڈیر تک پہنچ گیا۔ قافلے میں شامل تمام تر مریدین نے خوب جی بھر کر پانی پیا اور سواری کے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ جب سب مریدین پانی پی چکے تو چند ارادت مندوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ کنویں کے پانی سے اپنے اپنے برتن بھر لیے جائیں تاکہ راستے میں کسی قسم کی کمی یا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جیسے ہی وہ لوگ برتن لے کر کنویں کے قریب پہنچے تو پانی یک لخت نیچے اتر گیا۔ اس صورتحال میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے خوف محسوس کیا۔ وہ پریشان ہو کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز ختم کر کے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے۔ اس سے پیشتر کے مریدین آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بات بتاتے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مریدین سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے بہت افسوس بھی ہے اور دکھ بھی کہ تم نے رب تعالی جل شانہ پر بھروسہ نہیں کیا، توکل علی اللہ سے کام نہیں لیا، قناعت سے منہ موڑ لیا، کل کی فکر میں پڑ گئے، پانی آنے والے وقت کے لیے جمع کرنے کی آرزو کی۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کنویں کی منڈیر سے بہت نیچے اپنی اصلی حالت پر چلا گیا۔ کیا آئندہ ہمارا رب ہمیں پانی نہ دیتا؟ تم نے لالچ سے کام لیا اور مجھے تم سے یہ توقع نہ تھی۔ اسی سفر کے دوران میں خوراک کا ذخیرہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ 1-2 وقت کا فاقہ تو سبھی مریدین نے برداشت کر لیا، مگر سفر کی مشقت اور گرمی کی حدت کے باعث زیادہ دیر تک بھوک کی شدت نہ سہار سکے اور کمزوری و نکاہت نے غلبہ پا لیا۔ ارادت مندوں نے اپنے مرشد و مربی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی حاجت و ضرورت بیان کی اور بتایا کہ مزید بھوک برداشت کرنا ان کے حوصلہ اور ہمت سے باہر ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اب ایک بار پھر آسمان کی جانب نگاہ کی اور
بھرپور انداز میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مریدین نے بھی نعرہ تکبیر بیک آواز ہو کر لگایا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے بارگاہ رب رزاق میں قیام و سجود میں مشغول ہو گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ دعا و التجا کے لیے ہاتھ بلند کرنے لگے اور رب العزت سے درخواست کی، اے تمام جہانوں کے پروردگار اور پالنہار، غریبوں اور درویشوں کی یہ جماعت تیرے منور و مطہر گھر کا طواف کرنے نکلی ہے۔ اب بھوک سے نڈھال ہے، تو ہی رزاق ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے۔ تو پتھر میں موجود کیڑے کو اور سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں موجود مخلوق تک کو بے مانگے رزق پہنچاتا ہے۔ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کے طلبگار اور درخواست گزار ہیں۔ خزانہ غیب سے ہم تک رزق پہنچا تاکہ تیری راہ میں نکلنے والے آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچ سکیں۔ دعا کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے چند لمحات کے لیے آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کی اور پھر جب آنکھیں کھولی تو اپنے ارادت مندوں سے کہا، آؤ میرے ساتھ چلو، رب رزاق کو رزاق نے چاہا تو ہمیں اس کے فضل و کرم سے رزق ضرور ملے گا۔ اور پھر چند قدم کے فاصلے پر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کے ہم رکاب چلتے ہوئے رک گئے۔ وہاں سامنے کھجور کا ایک درخت تھا جو بہت اونچا تھا، جس تک پہنچنا محال تھا، تاہم اس پر بڑی بھرپور کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے نیچے ایک چادر بچھا دی اور کھجوروں کو ہدایت کی کہ خداوند تعالیٰ کے حکم سے نیچے گر پڑو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ کھجوروں کی بارش شروع ہو گئی، کھجوروں کا ایک معقول مقدار میں ڈھیر لگ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مریدین کو حکم دیا کہ جی بھر کر کھاؤ اور اپنی بھوک مٹاؤ، مگر آنے والے وقت کے لیے سنبھال کر نہ رکھنا، ورنہ ان سے بھی جاتے رہو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں آج رزق دیا ہے وہ ہمیں پھر رزق دے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ ہوتی ہے شان اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔